بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری تراویح۔ آج کا بیان تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں جنگ بدر اور جنگ احد دونوں کا ذکر ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس قاعدے کے ہتھیار تک نہ تھے، جبکہ کفار کی تعداد ہزاروں میں تھی اور وہ پوری طرح ہتھیاروں سے لبریز تھے۔ مسلمانوں کی مدد اللہ نے فرشتوں سے فرمائی اور فتح نصیب ہوئی۔ یہ جنگ بہت سی آنے والی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ چنانچہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے مشرکین نے زبردست لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی اور احد کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی۔ اس جنگ میں فتح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کیونکہ فوج کے ایک حصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل اور اس پر جمے رہنے سے بھول ہو گئی اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئی۔ مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے جیت ہار میں بدل گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر زخم آئے۔ منافقین نے بھی مسلمانوں سے فریب کیا اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کے متعلق ہدایت دی۔ ارشاد باری کہ کم فہم لوگ قرآن سے من مانے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ ارشاد باری ہے، غیر مذہب والوں کو اپنا راز نہ بتاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل عنایت فرماتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کا مشاہدہ کیا، کیونکہ بی بی مریم ان کی کفالت میں پرورش پاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جس کی تصدیق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کر کے کی تھی۔ پھر ان کے دیگر معجزات کا ذکر بھی کیا گیا۔ قرآن نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں دجال کو ہلاک کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور پھر وفات پائیں گے، لیکن عیسائی اپنے اس عقیدہ پر ہیں کہ ان کو سولی دی گئی تھی۔ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیوں کے درمیان مباہلہ یعنی ایک قسم کی شرط قرار پائی کہ دونوں فریق اپنے اہل و عیال کو لے کر اکٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہم میں جو فریق باطل اور جھوٹ پر ہو اس پر اپنی لعنت فرما۔ لیکن عیسائی اس قول و قرار پر قائم نہیں رہے اور مباہلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹی قسمیں کھانے کی سخت ممانعت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو بندے کے لیے آزمائش قرار دیا ہے اور بخل سے منع فرمایا ہے۔ مال و اولاد نجات کا ذریعہ نہیں، نجات تقوی اور پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ مومن قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور عاجزی سے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتا ہے، وہ قرآن کا معاوضہ نہیں لیتا۔ مومن کے نیک اعمال کا صلہ اس کے رب کے پاس ہے۔ تاکید فرمائی گئی ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو میدان میں ثابت رہو اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی اور خوش اخلاقی بیان فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو اسلام کی دعوت کی کامیابی کا سبب بتایا ہے۔